والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے نیک بندے، اسپیشل بندے وہ ہیں جن کی راتیں یبیتون لربہم، جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے۔ یا تو ان کو آپ سجدے میں پائیں گے یا تو آپ ان کو قیام میں پائیں گے۔ ان کی زندگی انسٹاگرام کے اوپر نہیں، ان کی زندگی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر نہیں، ان کی زندگی لڑکیوں سے چیٹنگ میں نہیں، ان کی زندگی غلط چیزوں میں آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ ان کی زندگی رب کو راضی کرنے میں آپ کو ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے، وہ کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اٹھے، وضو بنائے اور نماز ادا کرے اور سجدے اور قیام کے دوران اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ میرے بھائیوں، یہ ادا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اتنا پسند کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، آئی وہ لوگوں جو دنیا کے اندر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، ذرا بتا وہ کہاں ہے؟ آئی دنیا کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے والوں، قیام اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام، اے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں بننے کی کوشش کرو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں یا تو قیام میں یا تو سجدے میں گزرا کرتی ہے۔ ہماری اور آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ کیسی جگہوں میں؟ جلسے کے جگہوں میں بھی دیکھ لیجئے، کم سے کم جلسہ سننا ہے تو جلسے گاہ میں بیٹھ کر کے تقریریں سنیں۔ تہجد میں گزرے گی ہماری راتیں۔ اب تہجد کہاں، جو ظہر عصر مغرب عشاء فجر نہ پڑھتا ہو وہ تہجد کی نماز پڑھے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی اسپیشل اور نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں جو فرض نماز کے علاوہ تہجد میں بھی اپنا وقت دیتے ہیں اور سجدہ اور قیام میں اس کی راتیں گزرا کرتی ہے۔ ہم اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری راتیں سجدے میں گزرا کرتی ہے، ہم رات میں قیام کرتے ہیں، اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا تھا، کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھتے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے، اور زیادہ اچھے ہو جاتے، اور زیادہ محبوب ہو جاتے۔ لو کان یصلی باللیل، یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی ساتھی نے جا کر کے پہنچا دی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا تھا لو کان یصلی باللیل، کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو اللہ کی نظر میں اور بھی زیادہ محبوب ہو جاتے۔ اے عبداللہ ابن عمر، اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا یہ جملہ سننا تھا، اپنے کسی ساتھی تھے، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی راتیں تہجد میں گزرنے لگی۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ، رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم، تہجد کی نماز ان کی کبھی نہ چھوٹی۔ محمد رسول اللہ کے جملے کو سن لینے کے بعد، یہ تھے پہلے کے جوان، نبی سے کچھ سنتے تھے تو رات، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، یہی کام ہم کریں گے۔ آج تقریریں اتنے ہوتی، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں، یہ نہیں پسند، یہ کام آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جن کی راتیں یا تو قیام میں یا تو سجدے میں گزرا کرتے، قیام اور سجدے میں۔ اب بتائیے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بعد مقام و مرتبے کے اعتبار سے کون؟ جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی ذات۔ ذرا تصور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا،
ہاں انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، سب سے زیادہ میں، اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا میں۔ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب کبھی کبھی رات کی تاریکی میں میری آنکھ کھل جاتی، جب میری آنکھ کھلتی اور محمد رسول اللہ کو میں اپنے پاس نہ پاتی تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، میں ذرا اپنے پیر کو آگے پھیلاتی اور رات کی تاریکی میں چیک کرتی، کیونکہ اس وقت ٹیوب لائٹ نہیں، اس وقت چراغ نہیں ہے، نبی اکرم سجدے میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پیر اللہ کے نبی کے سر سے ٹکرا رہا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کافی دیر تک سجدے میں ہیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیں گے، سلام کریں گے، لیکن اتنا دیر تک اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں، اتنا دیر تک سجدے میں رہتے ہیں، مجھے گمان ہونے لگتا ہے کہیں کہیں اللہ کے نبی کی جان تو نہیں نکل گئی۔